رمضان المبارک قریب آ چکا ہے، وہ مقدس مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں، برکتیں اور مغفرت ہم پر نازل ہوتی ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمیں اپنی روح کو پاک کرنے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے اور اللہ کے قریب ہونے کا سنہری موقع ملتا ہے۔ اس سال پہلا روزہ متوقع طور پر 1 مارچ 2025 بروز ہفتہ کو ہوگا۔ جیسے جیسے رمضان کی برکتیں ہم پر سایہ فگن ہونے والی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا بھرپور استقبال کریں۔ تاریخ کے اوراق پلٹیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مہینہ نہ صرف عبادت اور روحانی بلندی کا ذریعہ رہا ہے، بلکہ اسلامی تاریخ کے کئی عظیم لمحات بھی اس بابرکت مہینے میں وقوع پذیر ہوئے۔ آئیے رمضان کی تاریخ اور اس کی اہمیت کو تفصیل سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہمیشہ سے ہی روحانی پاکیزگی اور قرب الہی کا ذریعہ رہا ہے، مگر جب ہم اس کے تاریخی پس منظر پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کے خاص انتظام کے تحت ترتیب دیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام امتوں میں روزے کسی نہ کسی شکل میں موجود رہے۔ اسلام میں رمضان المبارک کو خاص مقام اس وقت ملا جب سن 2 ہجری میں روزے فرض کیے گئے۔ رمضان کی اہمیت اس بات سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغام یعنی قرآن مجید کا نزول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور جس میں رہنمائی اور حق کو باطل کا فرق واضح کرنے والی نشانیاں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس مہینے میں عبادات کی فضیلت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ رمضان کا مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اسی ماہ کی ایک تاک رات میں موجود ہے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی بار وحی لے کر نازل ہوئے تو وہ لمحہ انسانی تاریخ کا سب سے اہم لمحہ بن گیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ آیت رمضان میں نازل ہوئی اور انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بن گئی۔ ہر دور میں رمضان کی عبادات اور اس کی برکات کو منفرد طریقوں سے منایا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رمضان میں قاضیوں اور حکمرانوں کو تاکید کی جاتی تھی کہ وہ عوام کی فلاح و بہبود پر توجہ دیں۔ خلافت عباسیہ بغداد میں رمضان کی راتیں جگمگاتی تھیں، قرآن خوانی، درس حدیث اور محافل ذکر عام تھیں۔ خلافت عثمانیہ میں ترکی میں سحری کے وقت توپ داغی جاتی تھی تاکہ لوگ جاگ سکیں۔ ہندوستان میں مغل بادشاہ رمضان میں محل کے دروازے عام عوام کے لیے کھول دیتے اور اجتماعی افطار کا اہتمام کرتے تھے۔ یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ امت مسلمہ نے ہمیشہ رمضان کو انتہائی عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ منایا ہے۔ رمضان صرف عبادت کا مہینہ نہیں بلکہ یہ اسلامی تاریخ میں کئی اہم مواقع کا بھی گواہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان میں یتیم بچوں کے ساتھ روزہ افطار کیا کرتے تھے تاکہ انہیں اپنے والدین کی کمی محسوس نہ ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان میں کئی غلاموں کو آزاد کر دیتے اور محتاجوں کی مدد کے لیے بے شمار مال خرچ کرتے۔ یہ واقعات ہمیں سکھاتے ہیں کہ رمضان صرف عبادت نہیں بلکہ ایثار، قربانی اور انسانیت کی خدمت کا بھی مہینہ ہے۔ رمضان کی برکتوں کے ساتھ ساتھ یہ ماہ کئی تاریخی جنگوں کا بھی گواہ رہا ہے۔ غزوہ بدر 17 رمضان 2 ہجری، یہ جنگ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کن معرکہ تھا جس میں صرف 313 مسلمانوں نے 1000 کے لشکر کو شکست دی۔ فتح مکہ 20 رمضان 8 ہجری، یہ اسلامی تاریخ کی سب سے پرامن فتح تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو بغیر خون بہائے فتح کیا اور سب کو معاف کر دیا۔ اندلس کی فتح رمضان 92 ہجری، طارق بن زیاد نے اسپین کو رمضان کے مہینے میں فتح کیا اور اسلامی علوم و ثقافت کو یورپ تک پہنچایا۔ یہ تمام موقع اس بات کا ثبوت ہیں کہ رمضان مسلمانوں کے لیے نہ صرف عبادت بلکہ عمل اور جہاد کا بھی مہینہ رہا ہے۔ رمضان ہمیں صرف روزے رکھنے کا حکم نہیں دیتا بلکہ ہمیں ایثار، قربانی، صبر، شکر، عبادت اور اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کا درس دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان کو اپنی زندگی کا بہترین رمضان بنائیں، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، صدقہ دیں اور اللہ کے حضور جھک جائیں۔ آپ کو یہ معلومات کیسی لگیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مزید تاریخی، نایاب اور دلچسپ اسلامی واقعات آپ تک پہنچائیں تو ابھی ہمارے چینل انسین ہسٹری کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ رمضان کی برکتیں آپ پر نازل ہوں۔